باتوں کو سنتے رہے. حمد و صلات کے بعد آج کل یہ پرمغز اور خوبصورت اجتماع جو مدرسہ انوار الفرید شعبہ جامعہ فریدیہ ساہیوال آج کل جس کی خدمات سر انجام دینے کے لیے علامہ سیالوی کا رب ذوالجلال نے انتخاب فرمایا، اور میرے عزیز بھائی، میرے دوست محمد حسین فریدی مرحوم و مغفور، جو محنت، لگن اور محبت کے ساتھ اس مسجد، اس ادارہ کی خدمت میں ہمیشہ کوشاں رہے، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے، اولاد پسماندگان لواحقین کو توفیق صبر جمیل عطا فرمائے. آج کا عنوان بھی والدین کریمین ان کے اسلامی اعزاز کے حوالہ سے ہے. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے عبادت رب کی کرو، نوکری ماں باپ کی کرو. یہ فیصلہ ہے. عبادت رب کی کرو، نوکری ماں باپ کی کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای العمل احب الی اللہ عز وجل. حضور، کام بہت سے ہیں جن کا تعلق عقائد، اعمال، اخلاقیات، عقوبات، حضور بہت سے کام ہیں. کون سا کام سب سے بہترین ہے؟ ای العمل احب الی اللہ عز وجل قال الصلاۃ علی وقتها. حضور بہترین عمل کون سا ہے؟ کائنات کے آقا نے فرمایا وقت مقررہ پر نماز کو ادا کرنا بہترین عمل. قلت ثم ای، حضور اس کے بعد کون سا کام بہتر ہے؟ غور کریں. نماز کے بعد بہت سے کام ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، راستوں سے کانٹوں کا ہٹانا بھی ہے، دوستوں سے میل جول بھی ہے، کتنے کام ہیں. مگر کائنات کے آقا سے جب پوچھا حضور اس کے بعد، نماز کے بعد کون سا بہترین کام ہے؟ کائنات کے آقا نے فرمایا بر الوالدین. نماز کے بعد بہترین کام یہ ہے اماں بابے کی نوکری کرو. قلت ثم ای، حضور اس کے بعد کون سا کام بہترین ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ. اور کرے بیٹا، بیٹھ جائے، بیٹا بیٹھ جائے، بیٹھ جائے، یہ بیٹھ. میری باتوں کو آپ نے غور سے سننا ہے. نہیں بیٹھ کر میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت سے نوجوان بھی ہیں. یہ باتیں بہت سے بزرگ ہیں، ان کے والدین کریمین تو ہمارے فرصت ہو گئے. بہت سے یہاں نوجوان ہیں جن کے والدین باقاعدہ حیات ہیں. میری ان باتوں کو ذرا غور سے سنیں. پوچھا حضور سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتها، وقت مقررہ پر نماز کو ادا کرنا. قلت ثم ای، حضور اس کے بعد کون سا عمل بہتر ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کی نوکری. قلت ثم ای، حضور اس کے بعد کون سا کام بہتر ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ. وہ جہاد جس کے اندر سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، حصے بکھرے ہو جایا کرتے ہیں. یاد رکھنا کہ ثواب کے اعتبار سے اس کا تیسرا نمبر ہے.
اس کا تیسرا نمبر ہے، اور اماں بابے کی نوکری خدمت کرنا اس کا دوسرا نمبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہتے حضور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، ابایعک علی الہجرۃ والجہاد ابتغی الاجر من اللہ عز وجل۔ حضور آپ کے مقدس ہاتھوں پر میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، ابایعک علی الہجرۃ، جہاں آپ چاہیں گے ہجرت کر کے چلا جاؤں، والجہاد، آپ جہاں چاہیں گے دنیا کے اسی خطے میں جا کر جہاد کروں گا، میں چاہتا ہوں میرا رب راضی ہو جائے۔ ابتغی اجر من اللہ عز وجل، میں اللہ رب العزت سے اجر کا طالب ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ راضی ہو جائے، میں اس کے نام پر ہو جاؤں، وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ساری باتیں سن کر میرے آقا نے فرمایا مجھے یہ بتا، هل لك من ابويك احد حي، تیرے والدین میں سے کوئی ایک باقاعدہ حیات ہے؟ انہوں نے کہا حضور بل کلاہما، میرے بابا بھی زندہ ہے، میری اماں بھی زندہ ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اتبتغی الاجر من اللہ عز وجل، اچھا تو اللہ سے اجر بھی چاہتا ہے، کیا تو یہ بھی چاہتا ہے کہ تیرا رب راضی ہو جائے، تجھ پر رحمت کے دروازے کھل جائیں؟ جی حضور چاہتا ہوں، وہ کرم فرمائے تیرے دل کی دنیا بدل جائے۔ حضور میں چاہتا ہوں، کیا تو چاہتا ہے کہ تیرے اندر کا نظام بدلے اور تو رب سے ہم آہنگ ہو جائے؟ عرض کی مولا میں بالکل آقا میں یہی چاہتا ہوں، میرے والدین حیات ہیں، اجر چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا پھر آگے نہ جا، آگے نہ جا، فرج فاحسن صحبتہما، پھر واپس چلا جا، واپس جا کر اپنی اماں کی نوکری کر، اپنے باپ کی خدمت کر، اپنے باپ اپنی ماں کی نوکری کر، اور میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، تیرا نبی ہو کر ضمانت دیتا ہوں، جا اپنی اماں کی نوکری کر، اپنے باپ کی نوکری کر، جو ثواب تجھے ہجرت کرنے میں ہونا تھا، جو ثواب تجھے جہاد لڑنے میں ہونا تھا، جو ثواب وہ سب کو تن سے جدا کرنے میں ہونا تھا، ان کی ابا بابا کی ماما کی جا کر نوکری کا یہ ثواب تمہیں گھر بیٹھے بھی عطا ہو جائے۔ آج لوگ چاہتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں، آؤ دروازے مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں کیا اماں کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ کیا بابا کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی، کائنات کے آقا نے فرمایا لا یجزی ولد والدا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ۔ حضور کیا بابا کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ لاکھوں روپے نچھاور کر دو، اما بابے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آج کے دور میں لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر کوٹھی بنا دو اور اما بابا کے سپرد کر دو، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آؤ دنیا جہان کی نعمتیں اٹھاؤ اور اما اور بابا کی خدمت میں پیش کر دو، حق ادا نہیں ہوتا۔ لا یجزی ولد والدا، کائنات کے آقا نے فرمایا اما کا بابا کا حق ادا تو نہیں کر سکتا، جو کچھ بھی کر لے صرف ایک صورت ہے الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ، اگر تیرا باپ کسی کا غلام ہے، تیرا باپ کسی کا غلام ہے، تیری ماں کسی کی لونڈی اور باندی ہے،
تو اسے خریدتے ہی جب زیر رحم محرم آزاد ہو جاتا ہے، وہ تیرا باپ تیری ماں جب آزاد ہوں گے تو پھر جا کر تو حق ادا کر سکے گا۔ اور آج اقوام متحدہ کے چارٹر کو پڑھی